مرد کی نگاہیں۔ ابو یحییٰ قرآن مجید پر گہری نظر رکھنے والے یہ حقیقت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں سے مبتلا ہونے سے لوگوں کو شدت کے ساتھ روکا اور ان کی مذمت کی ہے، ان میں ایک نمایاں نام بدکاری اور زنا کا ہے۔ زنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی سخت برائی ہے کہ اس پر ابدی جہنم کی وعید ہے، بحوالہ سورہ فرقان، اور اسی لیے اس کے قریب پھٹکنے سے بھی منع کیا گیا ہے، بحوالہ سورہ بنی اسرائیل۔ تاہم بدکاری اور زنا سے معاشرے کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ مرد و زن کے اختلاط پر پابندی لگا دی۔ ایسے غیر فطری ذرائع اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفصیل کے ساتھ وہ آداب اور احکام سکھائے ہیں جو ایسے مواقع پر ہمارے نفس میں پاکیزگی پیدا کرتے اور زنا کی گندگی میں پڑنے سے ہمیں بچاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ان احکام کو پردے کے احکام کہا جاتا ہے۔ یہ نام ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا دیا ہوا نہیں۔ عنوان قائم کر کے احکام بیان کرنا قرآن مجید کا طریقہ نہیں۔ تفہیم مدعا کے لیے اہل علم یہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تاہم ان احکام کو پردے کا حکم کے عنوان سے بیان کرنے کے نتیجے میں ایک ایسی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے جو بڑے فساد کا سبب بن رہی ہے۔ پردے کے لفظ سے جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان احکام کا تعلق صرف خواتین سے ہے۔ بلا شبہ ان احکام میں خواتین کو مخاطب کر کے کئی ہدایات دی گئی ہیں، مگر قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ یہ احکام عورتوں کے ساتھ مردوں کو بھی دیے گئے ہیں، بلکہ یہ احکام شروع ہی مردوں کے ذکر سے ہوتے ہیں، اور انہیں پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، بحوالہ سورہ النور۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں پردے کے حوالے سے ہمیشہ خواتین زیر بحث آتی ہیں۔ کبھی مردوں کو مخاطب کر کے انہیں نہیں بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتے ہیں، لیکن یہ آیت وہ بنیادی مطالبہ سامنے لے آتی ہے جو مردوں سے کیا گیا ہے، اور آج کے معروضی حالات میں اس مطالبے کو مردوں کے سامنے لانے اور اس پر عمل کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں اس میں زنا کی طرف لانے والی خواتین وہ مسلمان خواتین نہیں ہیں جو ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ آج کے گئے گزرے دور میں بھی جب بہت سی خواتین اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کی پابندی نہیں کرتی، تب بھی عام پاکستانی خواتین کا لباس بہت مہذب ہوتا ہے۔ آج کے دور کا اصل فتنہ میڈیا اور انٹرنیٹ پر موجود خواتین کے وہ جلوے ہیں جو مذہب تو کیا تہذیب، اخلاق اور شائستگی کے کسی معیار پر بھی پورے نہیں اترتے۔ ظاہر ہے ان خواتین کو دین کے احکام سنانا ممکن ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ان حالات میں مردوں کی یہ عادت کہ وہ نگاہیں جھکا کر نہیں رکھتے بیشتر فساد کا سبب بن رہی ہیں۔ ایسے میں مردوں کو یہ بتانا لازمی ہے کہ پردے کے احکام کا پہلا حکم انہیں دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ مرد اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ وہ کسی عریاں یا نیم عریاں خاتون، غیر شائستہ منظر، جنسی جذبات بھڑکا دینے والے نظارے کو دیکھ کر لطف اندوز ہونے سے بچیں۔ اگر اتفاقیہ نظر پڑ جائے تو فوراً نظر پھیر لیں۔ یہ عادت جب ایک دفعہ پڑ جائے گی تو ارد گرد موجود کسی خاتون کا غیر شائستہ لباس یا رویہ بھی ایسے انسان کو متاثر نہیں کر سکتا۔ مغرب میں رہنے والے صالح مسلمان اسی طریقے سے برائی سے بچتے ہیں۔ یہ حکم اتنا اہم ہے کہ سب سے پہلے مردوں کو مخاطب کر کے یہ حکم انہیں دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زنا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مردوں کی جھکی ہوئی نگاہیں ہیں۔ جب تک یہ نگاہیں اٹھی رہیں گی، خواتین کا کوئی پردہ معاشرے سے زنا ختم نہیں کر سکتا۔